السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے الیزابتھن پوئٹری پہ بات کی تھی، اس کی جو ہسٹری تھی یا کریکٹرسٹکس یا فیچرز وغیرہ تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے آگے جو ایج ہے، الیزابتھن کے آگے جو ایج ہے، جیکوبین ایرا جسے کہتے ہیں، جیکوبین ایرا کے پوئٹری پہ بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ الیزابتھن ایج جب ختم ہوا، کوئین الیزابتھ جب پاسڈ اوے ہو گئی، تو اس کے بعد اس کا ایک کزن تھا جس کا نام تھا جیمز دی فرسٹ، اور پھر اس کا جو ایج سٹارٹ ہوا، کیونکہ وہ کنگ بنا انگلینڈ کا، تو اس ایج کو پھر ہم جیکوبین ایرا کہتے ہیں انگلش لٹریچر میں۔ یہ جو ہے کوئین الیزابتھ کے جانے کے بعد 1603 میں شروع ہوا ہے اور 1625 تک یہ جاری تھا۔ اس کے بعد اس کا جو تھرڈ ایرا ہے وہ سٹارٹ ہوا رینیسا کا۔ اس کا جو لٹریچر ہے وہ اکثر ڈارک کہلاتا ہے موڈ میں، اور یہ جو ہے سوشل آرڈر کی اسٹیبلٹی کو کویشچن کرتا ہے کہ اس میں آرڈر نہیں ہے، سوشل اسٹیبلٹی وغیرہ نہیں ہے، لوگ جو ہے ادھر ادھر، یہ سارے مسئلے ریلیجن کے خلاف تھے۔ بعض لوگ اس کے فیور میں تھے یا بہت کم اس کے فیور میں تھے۔ اور بہت سارے گریٹسٹ جو رائٹرز ہیں الیزابتھن ایج کے، وہ ان دونوں ایجز کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم شیکسپیئر یا بین جونسن یا میٹافزیکل پوئٹس کو دیکھیں تو وہ الیزابتھن کے ایرا میں بھی موجود تھے، اور پھر اس ایج میں یہاں جیکوبین ایرا میں بھی زندہ تھے اور یہاں بھی لکھ چکے ہیں۔ یہ جو رائٹرز ہیں یہ لیریکل پوئٹری لکھتے تھے۔ جیکوبین ایج کے جو رائٹرز ہیں وہ پھر سونٹ کے بجائے یا نیریٹو پوئٹری کے بجائے لیریکل پوئٹری لکھنا پسند کرتے تھے۔ اور الیزابتھن جو پوئٹس تھے وہ اپنے سونٹس کو پرفیکٹ کر چکے تھے الیزابتھن ایج میں، اور پھر جو ہے وہ دوسرے پوئٹک فارمز کو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ اس میں اگر ہم لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے۔ اس ایج میں بین جونسن اور شیکسپیئر کے پلیز کافی فیمس ہے، اور بھی بہت سارے پلے رائٹ ہے، لیکن ہم بات پوئٹری کی کرتے ہیں تو ادھر اگر ہم پوئٹری کو مینشن کریں تو جیکوبین ایرا میں ہمارے پاس کیویلیئر پوئٹس جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیے جاتے تھے، اور انہی کی پوئٹری جو ہے آج کل لوگ پڑھتے ہیں۔ آج کل تو خیر اس بنا سے نہیں پڑھتے کہ ان کی پوئٹری کوئی خاص تھی یا زیادہ اسپیشل تھی، بہت کم ایسے پوئٹس ہیں یا پوئمز ہیں جو آج کل پڑھے جاتے ہیں کیویلیئر پوئٹس کے، لیکن اس ایج کو اگر آپ پڑھیں گے تو، اور پوئٹری پہ خاص کر اگر آپ لائٹ ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو کیویلیئر پوئٹس کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو کیویلیئر پوئٹس ہیں یہ ممبرز تھے ایرسٹوکریسی کے۔ ایرسٹوکریسی کا مطلب ہے جو بادشاہ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، یا رائلسٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ کہلاتے تھے۔ اور ان لوگوں کا جو نام ملا ہے کیویلیئرز، وہ کنگ چارلز دی فرسٹ کے سپورٹر سے ملا ہے، وہ ان کو کیویلیئر کہتے تھے۔ یہ بعد میں بھی بہت زیادہ لکھ چکے ہیں۔ یہ اصل میں رویلسٹ تھے، اور اس کے جو فیمس پوئٹس ہیں وہ رابرٹ ہیرک ہے، تومس کیریو ہے، سر جان سکلنگ ہے، اور رچرڈ لولیس وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جو کیویلیئر پوئٹس تھے یہ لیریسسٹ تھے، یہ لیرکس لکھتے تھے، جس طرح میں نے پہلے کہا۔ رابرٹ ہیرک جو ہے وہ ایک کلرجی مین ہے، ایک چرچ کا بندہ تھا، ایک پادری تھا، اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ کورٹ میں رہتے تھے۔ اس کے جو علاوہ جو 4-5 رائٹرز ہیں وہ کورٹ میں رہتے تھے، اور یہ لوگ فیور کرتے تھے کنگ کا۔ کنگ جیمز جو اس زمانے میں تھا، یا اس کے بعد چارلز وغیرہ آ گیا، لیکن ان لوگوں کی جو شاعری ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ رویلزم کے علاوہ تھا، مطلب ان لوگ جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ اس کے علاوہ لکھتے تھے، شاعری کو اس کے ساتھ ان کا کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے۔ ایون تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف کنگ کو پریز کرنے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے ہی لکھ چکے ہیں، اور ان کی پوئٹری جو ہے وہ بہت زیادہ امیچور تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں لیریکل پوئٹس تھے، اور وہ صرف لو، بیوٹی یا وار وغیرہ کے بارے میں لکھتے تھے۔ اور ہمارے پاس صرف رابرٹ ہیرک ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک کلرجی مین تھے، تو وہ صرف ریلیجن کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ باقی کے جو رائٹر ہے وہ لو، بیوٹی اور وار کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بین جونسن سے یا میٹافزیکل پوئٹ سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے، اور یہ اپنے آپ کو سنز آف بین بھی کہتے تھے کہ یہ جو رائٹرز ہے یہ بین جونسن کے بیٹے ہیں۔ اب اس ایج کے اگر ہم مین فیچرز پہ بات کریں اور اس کی پوئٹری کے مین فیچرز پہ بات کریں تو ہمیں کیویلیئر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے، ان پوئٹس کے جو مین فیچرز ہیں ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شارٹ لیریکل پوئٹس لکھتے تھے، پوئمز لکھتے تھے، اور سونٹس وغیرہ سے یہ نفرت کرنے والے تھے۔ 4-5 پوائنٹس میں نے مینشن کر دیے پہلے۔ اور یہ جو ہے پبلسٹی کے لیے نہیں لکھتے تھے جس طرح پروفیشنل رائٹرز لکھتے ہیں،
بلکہ یہ کیئرلیسلی یا کیئرلیس تھے، پوئٹری کے بارے میں کیئرلیسلی لکھتے تھے، اور ان لوگوں کی جو پوئٹری تھی وہ بہت زیادہ امیچور تھی، کہلاتی ہے ایسا کہ وہ امیچور پوئٹری لکھتے تھے۔ ان لوگوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ ڈائریکٹ لینگویج ہے، اور یہ انڈیویجولسٹک پرسنالٹی کو بہت زیادہ ایکسپریس کرتی ہے۔ مطلب جس لحاظ سے میں لکھتا ہوں، میں ان چیزوں کا کیئر نہیں رکھتا اور نہ خیال رکھتا ہوں کہ میرے جو پڑھنے والے ہے، ریڈر ہے، وہ مجھے کرٹیسائز کریں گے، ناپسند کریں گے۔ تو اپنے آپ میں ہی انڈیویجولسٹک جو پوائنٹ آف ویو ہے یا پرسنالٹی ہے، اپنے آپ سے امپریس ہو کے، اپنے آپ کے بارے میں سوچ کے اور خود اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے لکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جو لینگویج ہے وہ بہت زیادہ انفارمل ہے، اس لیے اس کو انڈیویجولسٹک پرسنالٹی کے لحاظ سے جج کیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کا جو سبجیکٹ آف ریلیجن ہے وہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ایوائڈ کیا تھا، جس طرح میں نے کہا کہ رابرٹ ہیرک نے صرف ریلیجن کے بارے میں لکھا ہے، باقی they didn't write anything about religion۔ اور یہ ڈسکورنگ دا ڈیپتھ آف سول کو بھی ایوائڈ کر چکے ہیں۔ جو انر چیزیں ہیں انسان کے اندر، جسے ہم فلسفے میں پڑھتے ہیں یا روح کے بارے میں پڑھتے ہیں، گہری جو باتیں ہیں، ان چیزوں کو بھی یہ لوگ بہت زیادہ ایوائڈ کر چکے ہیں۔ عام لینگویج استعمال کر کے عام چیزیں لکھ چکے ہیں، لو، بیوٹی یا وار وغیرہ کے بارے میں۔ اور ان لوگوں کے اگر تھیمیٹک کنسرن کو دیکھا جائے تو وہ صرف پلیجر ہے، کہ کس طرح کسی چیز سے پلیجر حاصل کیا جائے، وہ ڈیپلی چیزوں کے بارے میں نہیں لکھ چکے ہیں جس طرح فلاسفرز لکھتے ہیں۔ اور یہ ایک مومنٹ میں ہی رہتے تھے، مطلب جو زمانہ پریزنٹ میں اب چل رہا ہے اسی میں رہنے کے قائل تھے، یہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے، اور اس لیے اس کو کارپی ڈائم بھی کہتے ہیں، کہ کارپی ڈائم کا مطلب ہے لیونگ ان دا مومنٹ، پریزنٹ میں جب آپ رہتے ہیں، نہ پاسٹ کا نہ آپ نوسٹالجک ہے، نہ پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ فیوچر کا آپ کو کوئی فکر ہے، تو اس لیے اس کو کارپی ڈائم کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا جو ٹون تھا وہ بہت لائٹ تھا، ہلکا تھا پوئٹری کا، کیونکہ یہ ملٹری یا ایرسٹوکریٹک پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے لکھتے تھے کہ سب چیز جو ہے، ساری چیزیں جو ہے، دنیا جو ہے وہ چیئرفل ہے، اور ہر بندہ جو ہے اپنی خوشی میں مست ہے۔ سو آئی ہوپ کہ جیکوبین ایج کی پوئٹری آپ لوگوں کی تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔